کبھی آپ نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ رات کو یا آپ نے صبح یہ وظیفہ پڑھا ہو؟ رات کو سوتے وقت صرف 3 بار آپ یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے یا صبح پڑھا ہو؟ مجھے سچ سچ بتانا، خدا کو حاضر ناظر جان کر، کہ کبھی رات کو آپ لوگ سوتے ہوئے ہو، اور جیسے ہی آپ لوگ سوئے اور جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ، آپ کے گھر میں چاروں طرف، گھر میں جہاں آپ نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو؟ آج تمہیں ایسا راز بتاؤں گا رمضان کا۔ تقریباً 1000 کے قریب لوگ دنیا جہاں میں اس عمل کو پڑھ کے، یہ ایسا معجزہ ان کے ساتھ ہوا کہ رات کو یہ عمل پڑھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک مالا مال ہو جاتے ہیں رمضان میں۔ یہ 1000 لوگوں کا انڈیا کے تقریباً میرے خیال سے کچھ 500 کے لوگ تو انڈیا کے ہیں جن کو رات کو وہ سوئے اور صبح اٹھتے ہی مالا مال ہو گئے، اور کچھ لوگوں کو پاکستان سے 100-150 لوگ ہیں کہ جنہوں نے صبح پڑھا اور رات تک رمضان میں یہ عمل آپ لوگ کسی بھی دن، چاہے صبح پڑھیں چاہے رات پڑھیں، یہ عمل منٹوں میں حالات کو بدل دیتا ہے یا ربنا کا۔ یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ آپ جا کے اقبری کے پیج پر جا کر دیکھ لیں، یہ اقبری صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل پر، یہ وہی وظیفہ ہے۔ یہ پورا آپ کو یہی عمل بتاؤں گا۔ تقریباً 500 لوگ انڈیا سے ہیں، تقریباً 100-150 لوگ پاکستان سے بھی ہیں، اور دنیا جہاں سے یہ لوگ تقریباً 1000-1200 کے قریب لوگ ہیں جو اس عمل کو پڑھتے ہی راتوں رات کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ رات کو یہ عمل پڑھتے ہیں، کچھ صبح پڑھتے ہیں۔ اگر رات کو پڑھتے ہیں تو صبح اللہ کا ولی آیا اور دولت سے مالا مال کر گیا۔ لوگ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی حیران ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے دوستوں، بھائی بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، میں آپ کو رات کو سوتے وقت کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس عمل کو اب تک 1000 کے قریب لوگ پڑھ کے دنیا جہاں میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی ان قسمت والوں میں اپنا نام لکھوا لو۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ لگ گیا، آپ یقین کریں میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا۔ میں 1000 کی جگہ 10,000 بول دیتا، لاکھ بول دیتا، میرا کیا چلا جاتا، لیکن جھوٹی بات ہوتی نا، میں جھوٹا ثابت ہوتا۔ لیکن میں آپ کو، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 1000 لوگوں کے وہ معاملات بتاؤں گا کہ اب تک اس عمل کو تقریباً کم و بیش 1000 کے قریب لوگ دنیا جہاں میں پڑھ کے ایک رات میں اپنے گھر سے غربت اور غریبی کو دور کر کے دولت کے ڈھیر لگاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ یعنی کہ پیسہ اٹھتے ہی گھر میں جہاں جس طرف نظر دوڑائیں پیسہ ہی پیسہ موجود تھا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون دے گیا، وہ خود بھی حیران ہے، ان کی عقلیں حیران ہے۔ عمل کو سمجھ لیں، عمل کو سمجھ لیں، خدارا چھوٹا سا عمل ہے، دنیا کا آسان سا عمل ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے زندگی میں نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ ہو، لیکن جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں، دیکھیں آپ نے، دوستو، بھائی بہنوں، وظیفہ آپ نے یا ربنا کا پڑھا ہے، لیکن آپ نے یا ربنا کا وظیفہ شاید آپ لوگوں نے اس ترتیب سے نہ پڑھا ہو، جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ آپ پہلے اس عمل کو سمجھیے گا۔ اس عمل کو سمجھنے والا، ساتھیوں اور بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سمجھ کے پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور بے سمجھی سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنے والا افسوس کرتا رہ جائے گا اور شکوے شکایت کرتا رہ جائے گا۔ آپ نے، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، عمل کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے 99 نہیں، تقریباً ہر بندہ، آپ لوگ دیکھیں یوٹیوب پر سارا دن آپ لوگ وظائف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تسبیحات، اور ان میں سے 99% میرے پاس، یقین کیجئے، واٹس ایپ پر کئی لوگ، میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں، کیونکہ اب تو میں نے واٹس ایپ نمبر دینا چھوڑ دیا ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں دوسرے چینل پر میرے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے تھے، تو اس میں سے لوگ اب بھی آتے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہے، تو لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ جناب وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، اثر نہیں کرتے۔ اور یقین کریں، میں ان کو یہ عمل ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک ان کو نسخہ دیتا ہوں، یعنی کہ ایک نسخہ جو ہوتا ہے بندہ، میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹوٹکا سمجھ لیں
اس عمل کا علاج بتاتا ہوں کہ یہ آپ کام کریں، آپ کے وظائف اثر کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ لوگ وہ علاج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے آج کا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے کرنا ہے۔ اگر آج ایک رات میں یقین کریں، اگر رمضان کے کسی بھی دن آپ لوگ اس عمل کو چاہے صبح رات پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھ کر پڑھ لیں، رات پوری موجود ہے پوری رات میں پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، صبح اور رات کا یہ معجزاتی عمل ہے دوستو بھائیو بہنوں، یقین کریں آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی مٹ جائے گی۔ اگر تو ساتھیوں بھائی بہنوں اگر فائدہ نہ ہو تو پھر کہنے کے حقدار ہیں، اس سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا، عمل پڑھیں، پھر انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے بتانا۔ یہ معجزاتی عمل ہے، اس عمل کے پڑھنے والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو پیسوں کی شدید ضرورت ہے یہ عمل پڑھ لے، اگر کوئی جس کے دل میں پہلے سے کوئی کھٹک ہے تو وہ ابھی چھوڑ دے، کیونکہ دل میں دیکھیں آپ لوگ کھٹک رکھیں گے کہ بھائی کیا پتا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یقین کریں آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ عمل پڑھنے کے بعد رات ہی رات عمل پڑھ لیں، عمل کا پہلے وقت سمجھ لیں۔ دیکھیں عمل کا وقت ہے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے، ایک وقت تو یہ سمجھ لیں۔ اور جو بندہ صبح اٹھتا ہے، ویسے رمضان میں آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں پوری رات سحری افطاری فجر اور دوپہر تک یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ کے پاس پورا دن پڑا ہوا ہے، یعنی کہ صبح اٹھ کر بھی پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، دوستو بھائی بہنوں پوری رات یہ عمل پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، پورے دن پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ فجر کے بعد آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں اپنے طریقے سے۔ آپ کو پورا جو وقت بتا دیا میں نے دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس میں رد و بدل نہیں کرنی، اور جو رد و بدل کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ نے اب کرنا کیا ہے، اپنی زندگی میں رمضان کی کسی بھی ایک رات یا صبح یا چاہے روزانہ بھی پڑھ لیں، جو چاہتا ہے دوستو بھائی بہنوں روزانہ صبح روزانہ رات بھی پڑھ سکتا ہے رمضان میں۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوا کہ کسی کو ایک رات میں فائدہ ہوا، کسی کو دوسری میں، کسی کو تیسری میں فائدہ ہوا، تو یہ آپ پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں اگر اللہ نہ کرے ایک رات میں یا ایک صبح میں پڑھنے سے عمل فائدہ نہ دے تو دوسری رات اور دوسری صبح پڑھی ہے، لیکن یہ عمل میں اتنی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 100% ورکنگ کرتا ہے، یعنی کہ دولت اور رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ایسے ورکنگ کرتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سنیں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل ورکنگ کرتا ہے، آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا، آپ کہیں گے واقعی میں آپ سچ کہہ رہے ہیں، یا آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو میں آپ کو اتنی گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے وقت بتا دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے گھر میں کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں سکون سے اطمینان سے تسلی سے بیٹھ جائیں، پوری رات یا صبح کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، اور فوری طور پر یہ نہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کیا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے نہیں کہ آپ نے فارغ ہونا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، ایسے نہیں کہ کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا، جتنا ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں جب بندہ ہے نا رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اس کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا کتنے بھی وظائف پڑھ لیں، کتنے بھی اعمال کر لیں، کبھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ جانتے ہیں، ہم گناہوں میں ایسے لتڑے ہوئے ہیں، گناہ کر کر کے گناہ گار بن چکے ہیں ہم لوگ، اور گناہ کر کر کے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے وظائف تو چھوڑو، فرائض نماز فرائض تک اثر نہیں کرتی، وظیفہ کہاں سے اثر کرے گا؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے پہلے یہ سمجھیں، آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر رات میں نہ پڑھ سکے تو پھر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے، چاہے سحری میں آپ لوگوں کی آنکھ کھلے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے صبح آپ پڑھ لیں، پوری رات پوری صبح موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ لوگوں نے اگر باوضو کوشش کریں، وضو کر کے مصلی پر ترتیب سے بیٹھ جائیں، بالکل ماحول بنا کر بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے جس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے سب سے پہلے اگر کوئی بہن بھائی باوضو مصلی پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو چلتے پھرتے پڑھ لے، کوئی پابندی نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتے، بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ سے ہمیں کیسے نکلنا ہے اس کے لیے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ عمل رات اور صبح کا ہے، اور یہ جو عمل اس سے پہلے میں نے استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے لا تعداد پڑھیں۔ دیکھیں استغفر اللہ پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، 7 بار پڑھیں،
27 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، جتنا پڑھیں گے رب راضی ہوتا ہے۔ رب راضی تو جگ راضی۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اور جتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے اتنے زیادہ کامیابی ملے گی۔ اب استغفار پڑھ کے عمل کا آغاز کیا، استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دیا دوستو۔ اب دوستو بھائی بہنوں، استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دیا ہے، اب کیا کرنا ہے جی؟ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا۔ دیکھیں، درود شریف اگر نہ بھی پڑھیں تو عمل کا حصہ ضرور ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں چل جائے گا، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو وہ لا کے درود پاک پڑھ کے دیکھیں، آپ کو عمل بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں درود پاک اول آخر پڑھ لو آپ کے کام بن جائیں گے، نہیں، پورا عمل سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، ہر بات سمجھنی ہے، عمل کو پہلے سمجھے اپنے ذہن میں بٹھا کر کرنا ہے۔ اب ایک بار کم از کم درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی، درود ابراہیمی پڑھ لیں اگر یاد ہو تو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو آسان لگے، وہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا جی، اب کیا کریں؟ درود شریف بھی پڑھ لیا، اس سے پہلے استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے درود شریف ایک بار کم از کم پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے استغفر اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں، اللہ پاک کے ناموں سے اگر شروع کریں گے نا تو عمل تو آپ کے رزق میں، زندگی میں، معاملات میں بہتری خود ہی آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب جو پہلا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ دنیا کے تمام جتنے بڑے سے بڑے وظائف ہیں، جتنے بڑے بڑے وظائف، تمام وظائف، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمام جتنے وظائف سب پر بھاری ہے۔ یعنی کہ جو رات کا جادوئی عمل دے رہا ہوں نا آپ کو، جو اس ویڈیو میں، جس کو 1000 کے قریب لوگ پڑھ کر، کوئی رات میں کوئی صبح، یعنی کہ رمضان کا یہ عمل ہے، رمضان میں چاہے رات میں پڑھیں چاہے صبح میں پڑھیں، انشاءاللہ منٹوں میں حالات بدل جائیں گے، منٹوں میں۔ جس کو میں بتا رہا تھا کہ جس کو 1000 کے قریب لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں دنیا جہاں میں، دیکھیں میں آپ کو 1000 کی جگہ لاکھ کہہ دیتا، 2 لاکھ کہہ دیتا، میں وہ بات نہیں کروں گا، جو بات ہوگی سچی۔ یہ اکبری، یہ میرا بھی عمل نہیں ہے دوستو، یہ اکبری صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے، جو میرے بہن بھائی کومنٹس میں اگر کسی کو لنک چاہیے میں ویڈیو کا دے دوں گا اکبری صاحب کا، جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جھوٹا ہوں تو آپ لوگ پھر کہیے گا جھوٹی آپ نے بات کی ہے، مجھے کیا، میں تو کہتا میرا عمل ہے، میں آپ کو کیوں جھوٹ بولوں گا بھائیو میری بہنوں، یہ سچا عمل ہے۔ دنیا میں راتوں رات، یعنی کہ بے شمار لوگ، کوئی ایک رات میں، کوئی 2 رات میں، کوئی تیسری رات پڑھ کے، کوئی صبح پڑھ کے کامیاب ہوا، لیکن زیادہ تر لوگ، 60-70% لوگ رات میں پڑھ کے کامیاب ہوئے، اور باقی 30-35% لوگ، 25-30% لوگ صبح پڑھ کے کامیاب ہوئے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے، یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا خدا را۔ رمضان کے پورے مہینے میں چاہے رات میں پڑھیں چاہے صبح میں پڑھیں دوستو بھائی بہنوں، لیکن ان 1000 میں سے تقریباً 90% لوگوں کو تو فوراً فائدہ ہو گیا۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر 100 بندوں نے پڑھا تو 90% لوگوں کو تو ایک رات میں فائدہ ہوا، کسی نے صبح پڑھا تو 100% اگر لوگوں نے صبح پڑھا تو اس میں سے 90% لوگوں کو فائدہ صبح ہی صبح ہو گیا دوستو بھائی بہنوں۔ لیکن کچھ 2-4 لوگوں کو فائدہ نہ ہوا، ان کو اگلے دن فائدہ ہوا، لیکن فائدہ سب کو ہوا، اللہ پاک کے حکم سے فائدہ ضرور ہوا۔ اور یہ سمجھ لے، یہ عمل ہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ عمل چند ایک لوگوں کو پتہ ہے، اگر یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پتہ چل جائے تو یقین کیجئے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد حالات کو بدلا ہوتا، ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کر اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کر لی ہوتی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے دوستو، یہ وظیفہ بڑا ہی معجزاتی ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے دوستو، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فوری طور پر پورا کر دینے والا۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب جو پہلا وظیفہ ہے میرے دوستو بھائیو بزرگوں، یہ وظیفہ ہے، دیکھیں یہ عمل یا ربنا کا ہے، جس میں 2-3 مزید وظائف شامل ہیں، جس میں سے پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ ہے،
جو آپ نے پڑھنا ہے، دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے شاید پہلے پڑھا ہو پوری زندگی میں، لیکن بات سنیجیے گا، کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. یعنی یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے. یہ سینے کا راز، یہ اللہ والوں کے طریقے. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے میرے دوستوں. آپ نے آج کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ دیکھیں. آپ نے یا مصطفیٰ کے ساتھ آپ نے یا اللہ کیا کرنا ہے. یا مصطفیٰ کے ساتھ آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے. پورا عمل سمجھیں گے نا تو فائدہ دے گا. جلد بازی میں کاٹتے جائیں گے، عالم بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے، میں سمجھ چکا ہوں، بس میں پڑھ لوں گا، تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. دوستوں یہ راز، یہ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں. آپ نے پڑھنا کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھیے گا. سب سے پہلے آپ نے یا مصطفیٰ یا اللہ، پھر آپ نے دوسری بار پڑھیں یا مصطفیٰ یا اللہ. اسی طریقے سے ان دونوں وظائف کو پڑھنا ہے. دیکھیں صبح اٹھتے ہی مالا مال ہو جائیں گے. دیکھیں آپ نے بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. آپ نے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، پہلے نمبر پر اس عمل کا یہ ایک وظیفہ، ویسے تو دوستوں بھائی بہنوں یہ وظیفہ، یہ پورا عمل پڑھنے بیٹھیں گے نا آپ کو آدھی منٹ لگے گی اور عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. رات کو یا صبح آدھی سے پونی منٹ کا عمل اور کامیابی فوری طور پر. کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ دنیا سے آدھی منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے بالکل الگ ہو جائیں اور گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجیے گا تصور میں. در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا تصور میں، اور سکون سے بیٹھ جائیے گا جیسے بس اللہ اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. رب آپ کو سن رہا ہے. دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں رب سے، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی انشاءاللہ. یہ عمل جو 300 لوگوں کو فائدہ دے چکا ہے، اب یہ جس طرح یہ ویڈیو پھیلتی جائے گی دوستوں، آپ یقین کریں دنیا میں کہرام بن جائے گا. لوگ اس عمل کے عاشق بن جائیں گے. لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا اچانک کہاں سے ان کے پاس پیسہ، رزق کا بندوبست ہو گیا. کامیابی تمہارے قدم چومے گی دوستوں. لاکھوں لوگوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے آپ پر، بال اگر تمہارا قرضوں میں ڈوب چکا ہے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی تمہیں فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، تو رات کو کوشش کرنا اگر سوتے وقت پڑھ لو بہتر کام ہو جائے گا. رات کو سوتے وقت پڑھ لو گے نا تو انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ کے 100% مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور رات کو نہ پڑھ سکو تو صبح لازمی پڑھنا. دونوں وقتوں میں فائدہ ایک ہی طرح دے گا. جتنا جلدی پڑھنے والا دوستوں بھائی بہنوں پڑھ لے گا، اتنی جلدی اپنے حالات کو بدل لے گا. دوستوں بھائیو بہنوں جتنا جلدی اس عمل کو پڑھ کے، رات کو اگر پڑھتے ہیں تو سو جائیں گے تو کوشش کیجیے گا رات کو سوتے وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی. خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گے. اب آپ نے پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا مصطفیٰ یا اللہ 2 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پہلے نمبر پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا اللہ اس طرح سے پڑھ لینا ہے. ملا کر ان دونوں وظائف کو پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا. اس طرح آپ نے صرف اور صرف تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے. جب پڑھ لیں اب اسی وقت آپ نے یا مصطفیٰ یا اللہ کو پڑھنے کے فوراً بعد عمل کا 2 نمبر والا چھوٹا سا وظیفہ، لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے، تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے. آپ نے یا سلاموں کا وظیفہ، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، امن اور سلامتی کا مالک. اس اسم کا وظیفہ کرنے سے اللہ کی طرف سے سکون، امن، سلامتی، مشکلات سے نجات حاصل کی جاتی ہے ہمیشہ سے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی یا مصطفیٰ یا اللہ کو ملا کر 41 بار پڑھ لیں. دوستو بھائیو بہنوں جیسے ہی آپ 41 بار پڑھ لیں تو فوراً سے یا سلامو کرتے ہوئے یہ دولت کی بارش کو برسانے والا معجزاتی عمل، اس عمل کا دوسرا وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے تو دوسرے نمبر پر 1 ہی وظیفہ پڑھیں گے. جب یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنے لگے تمام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور کتنی بار پڑھنا ہے اپنے انداز میں اگر ہو سکے تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا
اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ میں گنتی کرتے ہوئے بڑے مزے سے، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے یہ پاورفل وظیفہ پڑھیے گا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ یا سلامو کرتے ہوئے فقط 7 مرتبہ 7 ٹائم دوسرا وظیفہ عمل کا شامل کرنا ہے۔ اچھا، جب یا سلامو کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیں، اب کیا کرنا ہے؟ اور دیکھیں، یہ جو رات کا اور صبح کا آپ کو رمضان کا عمل بتلانے لگا ہوں نا، اس عمل کو پوری طرح سے اجازت تمام میرے بھائیوں بہنوں کو عام ہے، تمام دکھیاری دوستوں بھائیوں بہنوں کو عام ہے۔ دوستوں بھائیوں بہنوں، چاہے تو ایک رات یا صبح پڑھ لیں، یہ چاہے روزانہ پڑھیں، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ رات صبح پڑھ سکتے ہیں، پوری زندگی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان میں اس عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں بھائیوں بہنوں، سچی بات بتاؤں کہ جس نے ایک بار اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں یہ اقبری صاحب کا بتلایا ہوا عمل پڑھ لیا، پھر وہ اس عمل کو بھولتا نہیں ہے، وہ نہ اس عمل کو چھوڑتا ہے، عاشق بن جاتا ہے معجزات دیکھ کر، بیماریوں سے دوستوں بھائیوں بہنوں شفا مل جاتی ہے، بے گھر ہے تو گھر مل جاتا ہے، غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پیسہ ہی پیسہ۔ آج کل میرے بھائیوں میری بہنوں تمام لوگوں کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے اس عمل کو رات میں ضرور پڑھ لینا ہے، چاہے تو صبح پڑھ لیں۔ اور دوستوں بھائیو بہنوں، اگر آپ لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے پوری زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو بھی پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ دوستوں، تنگ دستیاں، پریشانیاں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہوں گی۔ پہلا وظیفہ بھی بتا دیا، دوسرا بھی بتا دیا، اب تیسرا پاورفل وظیفہ۔ جب آپ یا سلامو کا وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھ لیا، تو عمل کا تیسرا وظیفہ سن لیجئے گا، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یوں تو اس عمل کے تمام وظائف دوستوں پاورفل ہیں، دولت کے ڈھیر لگاتے ہیں، لیکن عمل کا تیسرا وظیفہ یا قادرو اس عمل کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام جس کا مطلب ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ نام اللہ کی طاقت، قدرت، ہر چیز پر مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا قادر کا وظیفہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی یہ وظیفہ راستہ نکالتا ہے، تو آپ نے فوری طور پر رات کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا معجزاتی وظیفہ یا قادرو کرتے ہوئے اس عمل میں شروع کر دینا ہے۔ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، خالی جولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے بھر دینے والے اس مشکل کشا عمل کا تیسرا وظیفہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیجیے گا۔ اور ساتھیوں، بھائیو بہنوں، دل سے یقین سے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یا قادرو کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ یا سلامو کا وظیفہ 7 بار پڑھا دوسرے نمبر پر، تو تیسرا وظیفہ بھی یا قادرو کا 7 بار پڑھیے گا۔ اب آخری وظیفہ سن لیں دوستو بھائیو بہنوں، 7 بار یا قادرو کا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی کو سنبھال لیا، اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگا لیے، یعنی کہ اپنے نام پر خزانے حاصل، خزانے کرنے والا عمل۔ دیکھیں، ان وظائف کو پہلے بھی پڑھا ہوگا آپ نے، لیکن جس ترتیب سے میں ایک آپ کو کر کے وظیفہ بتا رہا ہوں دوستو بھائیو بہنوں، جس تعداد میں پڑھیں گے آپ کے وقت میں، آپ کی یعنی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر رات میں یا صبح، تو یہ وہ عمل بن جائے گا، یقین مانیے، کہ آپ کی زندگی میں صبح پڑھیں گے تو شام تک، اور شام پڑھیں گے تو صبح اٹھتے ہی دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ کی تو خدا کی قسم، اگر فرق نہ پڑے اس عمل سے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، یہ عمل جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کی جان ہے، یہ وظیفہ دولت کا سلطان ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وہ وظیفہ، مشکل میں، پریشانی میں جب آتے تھے تو اس وظیفے کو پڑھتے تھے، اور یہ وظیفہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ساری زندگی سے رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت اور غریبی، لاچاری کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے رات کے اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں دوستو بھائیو بہنوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ صبح ہوتے ہی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کے آخر میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔
اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے دنیا جہاں کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کا آخری وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس عمل میں صرف اور صرف آخر میں آپ نے 10 بار پڑھ لیں۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیجئے گا، اللہ پاک سے دعا مانگتے ہوئے اپنی دکان پر پانی پر دم کر کے اس عمل کو رات میں ایسا کریں، یا دن میں پڑھیں تو 1 گلاس پانی پر پڑھ کر اس عمل کو دم کر دیں، اور اسی عمل کو پانی پر دم کر کے پانی کے گلاس جو ہے وہ اس کو خود بھی پی لیں، اور اس کو کسی کولر مٹکے میں اس گلاس کو ملا دیں، اور اس مٹکے کو یا کولر کو جب پورا پانی سے بھر لیں اس میں یہ گلاس ملا دیں، اور یہ پورا پانی ہی پڑا ہوا ہو جائے گا۔ اب اس پانی کو خود بھی پئیں، گھر میں چھڑکیں، دکان میں چھڑکیں، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ سے حسد کرتا ہے، جو آپ پر ظلم کرتا ہے، کوئی بیمار ہے اسے پلائیں، ظالموں کو پلائیں، خود پئیں تو آپ کے اوپر سے ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، دشمنوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ ایک ایسا معجزات ہے، اس کو اپنی دکان پر چھڑکیں تو دکان پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ کے کاروبار ختم ہے، کاروبار نہیں چلتا، شوہر کو پلائیں، ظالم شوہر کو پلائیں، ظالم ساس کو پلائیں یہ پانی پیتے ہی وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ صرف اس عمل کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے، اگر پانی پر دم نہ کر سکیں تو صرف دعا بھی مانگ لے تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک اور اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو بھائیو بہنوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔